لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سیما بقیت اللہ. اما بعد. محترم ناظرین کرام، آج 9 محرم الحرام اور آج کی شب حضرت علی اصغر علیہ السلام سے منسوب ہے اور آج کی شب عاشور کہلاتی ہے. عزیزان، کل کے دن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا چمن لٹ جائے گا. نہ علی اکبر رہیں گے، نہ عباس رہیں گے، نہ اون و محمد رہیں گے، نہ قاسم رہیں گے، نہ علی اصغر رہیں گے. عزیزو، فاطمہ زہرا کا چمن لٹ جائے گا. جب روز عاشور کو خیام حسینی میں التش کی صدائیں بلند ہوئیں اور اس کے بعد اتنا سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام خیمے کے اندر گئے اور رباب سے کہا، اے رباب، بس اتنا سننا تھا. عزیزو، رباب علی اصغر کو لے کر کے آتی ہیں. اتنے میں امام حسین علیہ السلام نے سفید کپڑا زمین پہ بچھایا اور اس کے بعد علی اصغر علیہ السلام کو اس سفید کپڑے پر لٹایا اور لٹانے کے بعد علی اصغر کو باندھ دیا. اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے علی اصغر کو اپنی عبا کے اندر کر لیا تاکہ علی اصغر علیہ السلام کو دھوپ نہ لگے، کیونکہ علی اصغر علیہ السلام پہلے کبھی دھوپ میں نہیں رہے ہیں، کیونکہ اس وقت عباس تھے، علی اکبر تھے، اون محمد تھے، قاسم تھے. عزیزو، اتنا سننا تھا کہ امام علیہ السلام علی اصغر کو باہر لے کر کے آتے ہیں اور لانے کے بعد یزیدی فوج سوچتی ہے کہ امام علیہ السلام قرآن عبا کے اندر چھپا کے لے کے آ رہے ہیں تاکہ وہ قرآن کا واسطہ دے کر کے ہم سے پانی مانگے. اتنا سننا تھا. امام علیہ السلام ہاتھ کو عبا سے نکالتے ہیں اور علی اصغر علیہ السلام کو بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ظالموں، یہ میرا بیٹا علی اصغر ہے، ششماہا علی اصغر. اگر تمہاری نظر میں نے گناہ کیا ہے تو یہ بتاؤ کہ علی اصغر نے کیا گناہ کیا ہے. اتنا سننا تھا کہ سب خاموش ہو گئے اور لشکر یزید کے چہروں سے آنسو جاری ہو گئے. اور اس کے بعد جب شمر نے دیکھا، ہرملا سے کہا، اے ہرملا، تم تو ماہر تیر انداز ہو، ایسا کرو کہ علی اصغر کو شہید کر دو. اتنا سننا تھا کہ ہرملا نے 3 فن کا تیر نکالا اور نکالنے کے بعد علی اصغر کی طرف بلند کیا. بلند کرنے کے بعد ہرملا نے تیر چلانا چاہا لیکن تیر نہ چلا اور تیر زمین پر گر گیا. اس کے بعد ہرملا نے دوسرا تیر چلانا چاہا اور دوسرا تیر بھی زمین پر گر گیا. اتنا سننا تھا کہ شمر نے ہرملا سے کہا، اے ہرملا، تم تو عرب کے مشہور تیر انداز ہو، کیا ہوا، آج تیر کیوں نہیں چل رہے. اتنا سننا تھا کہ ہرملا نے کہا، جب میں تیر چلانا چاہتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک خاتون آ جاتی ہے جس کی وجہ سے میں تیر نہیں چلا پاتا. عزیزان، اتنا سننا تھا کہ ہرملا نے آخری تیر نکالا اور نکالنے کے بعد علی اصغر علیہ السلام کی طرف کیا اور کرنے کے بعد علی اصغر علیہ السلام کو تیر مارا. اتنا سننا تھا کہ تیر کمان سے جاری ہوا اور جاری ہونے کے بعد علی اصغر علیہ السلام کے گلے میں جا کر کے لگ گیا. اتنا سننا تھا کہ علی اصغر علیہ السلام شہید کر دیے گئے. اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے 10 کو بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد علی اصغر علیہ السلام کا خون آسمان میں پھینکنا چاہا تو صدا آئی، اے حسین، اگر آپ نے علی اصغر کا خون آسمان کی طرف پھینکا تو قیامت
بارش نہ ہوگی۔ اور اس کے بعد امام نے چاہا کہ خون کو زمین میں پھینک دیا جائے۔ اس کے بعد زمین سے صدا آئی، اے حسین، اگر ایک قطرہ بھی حضرت علی اصغر کا خون زمین پر آیا تو تا قیامت کوئی اناج نہ اگے گا۔ اتنا سننا تھا کہ امام علیہ السلام نے خون مبارک علی اصغر کو اپنے ریش میں مل لیا، اور اتنا سننا تھا امام علیہ السلام جناب علی اصغر کا جنازہ لے کر کے خیمے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اور آگے بڑھنے کے بعد امام 7 قدم آگے بڑھے اور اس کے بعد 7 قدم پیچھے آئے۔ عزیزوں، اس کے بعد پھر سے 7 قدم آگے آئے اور 7 قدم پیچھے آئے، اور اتنا سننا تھا کہ امام علیہ السلام نے علی اصغر کو اپنی عبا میں کر لیا، اور عبا میں کرنے کے بعد خیمے کے اندر داخل ہوئے۔ عزیزان، اتنا سننا تھا، جناب سکینہ نے امام حسین سے سوال کیا، اے میرے بابا، کیا علی اصغر نے پانی پی لیا؟ اس کے بعد اتنا سننا تھا کہ امام علیہ السلام نے خوب بھرا جنازہ علی اصغر زمین پر رکھ دیا، اور اس کے بعد خیمے میں کوہرام مچ گیا، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو دفن کر دیا، اور دفن کرنے کے بعد امام علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اتنا سننا تھا کہ امام علیہ السلام جب شہید کر دیے گئے، اس کے بعد یزیدیوں نے تمام جنازوں سے سر کو جدا کر دیا، اور اس کے بعد جب سروں کو گنا تو صرف اور صرف 71 سر ملے۔ اور اس کے بعد ایک نے سوال کیا کہ ہم نے تو 72 کو شہید کیا ہے، ایک سر اور کہاں ہے؟ ایک شخص نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام نے خیمے کے پیچھے علی اصغر کو دفن کیا ہے۔ اور اتنا سننا تھا کہ یزیدی علی اصغر کی قبر پہ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد علی اصغر کی قبر پہ نیزے گاڑے، اور نیزے گاڑنے کے بعد جب نیزے باہر نکالے تو علی اصغر کا لاشا نیزے کے ساتھ باہر آ گیا۔ اتنا سننا تھا کہ بیویوں کے درمیان کوہرام مچ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ولعنت اللہ علی قوم الظالمین۔